بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ یہ ایک قرآن چینل ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو حق اور سچ ہے۔ قرآن میں کچھ واقعات آئے ہیں، یہ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں، اور گائے بگائے ان واقعات کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سامری جادوگر کا ہے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ قرآن کریم میں جو سامری کا واقعہ آیا ہے اسے ذرا غور سے دیکھیں تو آج سے 6000 سال قبل سامری نے ایک بچڑا بنایا اور پھر لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ تو کوہ طور پر پتہ نہیں کون سے خدا کو ڈھونڈنے گیا ہے، خدا تو یہاں موجود ہے۔ تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اور آپ ذرا دیکھیں کہ آج کے دور میں ہندو یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہیں، اور اس پر ہندو اور مسلمانوں کی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق ان کو ذبح کر کے استعمال کرنا، کھانا۔ تو آج جو ہندو کر رہے ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس سے منتیں مانتے ہیں، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں یہ گاؤ ماتا پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں اور گائے کی پوجا کر رہے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے اس بچڑے کو آگ میں ڈال کر جلا دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ تو ذرا موازنہ کریں کہ آج کے ہندو اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ آگ ان کے لیے بہت ہی پاک ہے، اس آگ کے پھیرے لگا کر وہ شادی کرتے ہیں اور مردوں کو جلاتے ہیں اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ آج کے ہندو بھی یہی کر رہے ہیں، تو آج سے 6000 سال پہلے بھی ہندو یہی کرتے آ رہے ہیں۔ اس وقت سامری نے ان کو جو کہا تھا وہ اس پر آج بھی یہ چل رہے ہیں۔ اب کچھ ذکر میں سامری کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ سامری کون تھا۔ ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکا اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے اپنے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو نجومیوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ نے، جیسے قرآن میں ذکر ہے، کہ صندوق میں ڈال کر سمندر میں بہا دیا اور یہ فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ اور اسی طرح یہ سامری جس کا نام موسیٰ سامری ہے، اس کی والدہ خوف سے اس کو ایک غار میں چھوڑ آئی۔ تو دیکھیے اللہ کا کرشمہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو پالنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بچے کو دودھ پلاتے، شہد اور مکھن چٹاتے، تو یہ بڑا ہوا اور جوان ہو گیا۔ خدا کی قدرت کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں
پلے اور اللہ کے نبی اور رسول ہوئے، اور موسیٰ سامری جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پالا وہ بدنیت، مشرک اور کافر ہوا۔ یہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس مصریوں کے زیورات تھے جو انہیں امانت کے طور پر رکھتے تھے، یہ بھی ساتھ لے کے آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ تمہاری قوم کو سامری نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو سامری نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، آپ موجود نہیں تھے، اور اس نے لوگوں کے زیورات لے کر اسے پگھلایا اور ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنا کر نکال دیا۔ تو اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کی پاؤں کی مٹی تھی، وہ اس نے بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو بچڑا بھاما کرنے لگ گیا اور کہا کہ اے لوگو، یہ ہے موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں ہے جو کوہ طور پر اپنے خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، خدا تو یہاں موجود ہے۔ تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بچڑے کو آگ میں ڈال دیا اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی اس کا پانی پیتا تھا اس کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ اب میں تھوڑا آپ کو قرآن کی وہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں جو اس واقعے میں درج ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ قوم جب مصر سے نکلی تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم اپنے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دے تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ تو یہ قوم جب مصر سے نکلے تو دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ سے فرمائش کر ڈالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جاہل لوگ ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس پچھڑے کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بنی اسرائیل بتوں کی پوجا پر رجے ہوئے تھے، اور آج تک یہ ہندو ان بتوں کو پوجا کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا واقعے کا مکمل جو ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے سامری کو طلب کیا، پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ تو سامری نے کہا کہ میں نے ایک مٹی لے کر بچڑے کے منہ میں ڈالی اور وہ بولنے لگ گیا، اور یہ میری نفس کی خواہش تھی جو میں نے ایسا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور تم یہ کہتے رہو گے کہ مجھے مت چھونا، اور وہ جنگل میں نکل گیا اور وہاں وہ جہنم واصل ہوا۔ تو اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، قال فاصحب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه
सुम्मा लननसिफन्नहु फिल यम में नसफा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सामरी, हम तेरे इस बछड़े को आग में डाल देंगे और इसकी राख को समंदर में बहा देंगे। और आज देखें कि ये हिंदू क्या कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं जो आज से 6000 साल पहले ये सामरी के कहने पर लोग कर रहे थे। ये गाय की पूजा करते हैं, गाय से के आगे खड़े हो जाते हैं, दंडवत करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, अपने मुर्दों को आग में डालकर जलाते हैं। आग इनके लिए बहुत पाक है, पवित्र आग इनके लिए बहुत पाक है। ये आग के फेरे लगाकर शादियां करते हैं और फिर मुर्दों को जलाकर उसकी राख को गंगा में बहा देते हैं। और ये भी देखें कि इनके साधु संत पंडित ये जर्द रंग के कपड़े पहनते हैं, जो कि उस वक्त जब इन लोगों ने पानी पिया तो इनके चेहरे जर्द हो गए, वही रंग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने आज से 6000 साल पहले ये बता दिया कि ये सामरी की वजह से हुआ, और आज के हिंदू उसी पर चल रहे हैं और 6000 साल से सामरी इन पर मुसल्लत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।